تاجر کی دیانتداری۔ ایک شخص تیز رفتار گھوڑے پر سوار اسے سر پر دوڑاتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف رواں دواں تھا۔ بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے اور آنکھیں اداس تھیں۔ چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے کسی قافلے کی تلاش ہے اور وہ جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے چلا جا رہا تھا کہ اسے چند راہگیر نظر آئے۔ ان سے کسی قافلے کے بارے میں پوچھا۔ کسی نے بتایا کہ اس طرف لوگوں کے ایک قافلے کو جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنے گھوڑے کو اس راستے پر ڈال دیا۔ وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے دور سے کچھ مدھم شکلیں نظر آئیں۔ قریب پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ یہ تو وہی قافلہ ہے کہ جس کی تلاش میں وہ میلوں کا سفر کر کے آ رہا ہے۔ مقصود کو اتنا قریب دیکھ کر اس کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے مطلوب شخص کو مخاطب کر کے اس سے پوچھا، کیا مشہور شخص احمد بن طیب سے آپ نے کپڑا خریدا تھا؟ جی ہاں، اس نے تجسس بھری نگاہوں سے اس نوبارد اجنبی کی طرف دیکھ کر کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میرے ساتھی احمد بن طیب نے آپ کو کپڑا بیچ کر پیسے مجھے دیے، تو میں نے پوچھا کپڑا کسے بیچا ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک مسافر کو۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس کپڑے کا فلاں عیب بتا دیا تھا؟ احمد بن طیب نے کہا، وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ یہ سن کر مجھے بے حد پریشانی ہوئی۔ میں اس پر غصے ہوا۔ اس کا کہنا تھا، میں جان بوجھ کر نہیں بھولا، اس لیے جو کچھ ہوا آپ اسے بھول جائیے، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ لیکن میں اس کے سر ہو گیا۔ اسے آپ کا پتہ معلوم کرنے کو کہا۔ بڑی مشکل سے آپ کا ٹھکانہ معلوم ہوا، لیکن جو ہی میں آپ کے پتے تک پہنچا، آپ حاجیوں کے قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے ایک برق رفتار گھوڑا کرائے پر لیا اور آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تک آ پہنچا تاکہ آپ کو بتاؤں کہ کپڑے میں عیب ہے۔ مسافر کبھی کپڑے کو دیکھتا اور کبھی میلوں سے آئے ہوئے اس عظیم تاجر کو، جس نے محض کپڑے کا عیب بتانے کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی تھی۔ وہ بہت دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر کہنے لگا، کیا وہ دینار جو میں نے آپ کے ایجنٹ احمد کو دیے تھے وہ آپ کے پاس ہیں؟ تاجر نے جواب دیا، ہاں، یہ لیں۔ مسافر نے وہ دینار لیے اور دور پھینک دیے اور دوسرے دینار نکال کر دیے۔ تاجر نے حیرت کے لہجے میں پوچھا کہ وہ دینار آپ نے کیوں پھینک دیے؟ مسافر نے جواب دیا کہ وہ کھوٹے تھے۔ میں غیر مسلم ہوں، لیکن آپ کی راست گوئی اور دیانتداری دیکھ کر میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں آپ کے ساتھ دھوکہ اور فریب کروں، جب کہ آپ نے صرف کپڑوں کا عیب بتانے کے لیے اتنی مشقت اٹھائی۔ اس عظیم تاجر کا نام خریف تھا۔